السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس آیت کے الفاظ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہ من قبل ہدن للناس۔ ہدن رہنمائی کو کہتے ہیں، راستہ۔ جو بھی ضابطے قوانین رہنمائی کرتے ہیں انسانوں کی، وہ قرآن کے اندر ہے۔ تو کہتا ہے کہ من قبل ہدن للناس، جو اس کتاب قرآن سے پہلے اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی، یہ جو ہدایت، جو رہنمائی نازل کی، تو اس کی بات کر رہا ہے کہ من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس کتاب سے پہلے بھی جو اس نے ہدایت، جو رہنمائی نازل کی انسانوں کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، پیچھے التورات آیا، اس سے پیچھے والی 3 نمبر کی آیت، اور الانجیل آیا، اور اس سے پہلے پھر مصدق آیا۔ ہم نے بتایا کہ ان کے کیا میننگ ہے، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ الفرقان۔ قرآن کو فرقان کہا جا رہا ہے۔ فرقان ہوتا ہے فرق کرنے والا، یعنی یہ جو کتاب اللہ ہے، یہ جو قرآن، یہ صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ تو یہ ایک ڈسٹنکشن قائم کرتا ہے، ڈسٹنکشن یہ قائم کرتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ایک چیز یہاں پر سمجھ لیں کہ ایبسولوٹ ٹروتھ اور ایبسولوٹ رانگ یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ صرف اور صرف اللہ بتا سکتا ہے۔ انسانی عقل اپنے علم اور تحقیق کی روح سے کسی حد تک معلوم کر سکتی ہے، لیکن ایبسولوٹ رائٹ، ایبسولوٹ رانگ، یہ انسانی عقل معلوم نہیں کر سکتی۔ اگر یہ کر سکتی ہوتی تو جیسے کائنات سے متعلق جو کائناتی علوم ہے، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، یہ اللہ نے نازل نہیں کیے، اس کے لیے انٹلیکٹ دیا ہوا ہے، شعور دیا ہوا ہے۔ تو انسان ان علوم کو اپنے مشاہدات سے، اپنے تجربات سے سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، پھر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، تو قوانین ڈسکور کرتا ہے۔ قوانین موجود ہیں پہلے سے۔ دیکھیے، سائنس نے پانی کا فارمولہ جو معلوم کیا H2O، کہ اس نے کہا کہ ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ہیں اور آکسیجن کا 1 ایٹم ہے، یہ جب ملتا ہے تو پانی بنتا ہے، تو یہ 3 ایٹم مل کر ایک مالیکیول بنتا ہے۔ تو سائنس نے سمبولیکلی ان کے لیے کوئی نام رکھے اور ان ذرات کو ایٹم کہا، اور پھر ان سے پھر آگے انہوں نے، تاکہ وہ بات کر سکیں اس علم میں، اس کے لیے انہوں نے سمبولک الفاظ، سمبولک لینگویج۔ تو یہ ذرا سمبولک لینگویج ہے۔ اللہ نے تو ان چیزوں کا نام ہائیڈروجن اور آکسیجن تو نہیں رکھا، یہ ایٹم تو نہیں رکھا۔ سائنٹسٹ نے اپنے سہولیات کے لیے، اپنی سمجھ بوجھ کے لیے یہ نام رکھے۔ تو یہ جب نام رکھے تو اس سے پہلے جب پانی آیا، وہ اربوں سال پہلے، تو اس وقت بھی یہی فارمولہ تھا، H2O ہی۔ تو سائنٹسٹ نے تو صرف معلوم کیا ہے کہ وہ فارمولہ کیا ہے، پانی بنتا کس چیز سے ہے، اور وہ جو ذرات ہیں وہ کتنی تعداد میں ہوتے ہیں، کہ وہ پھر ان کا پرپورشن کیا ہوتا ہے، پرپورشن کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو انہوں نے صرف معلوم کیا، اس کو بنایا نہیں، نہ آکسیجن کو بنایا، نہ ہائیڈروجن کو بنایا، نہ ان کے ایٹمز کو بنایا، تو بالکل نہیں، یہ تو اللہ کی کریشن ہے، اس نے بنایا۔ تو سائنٹسٹ نے تو صرف ان کو دریافت کیا ہے، ڈسکور کیا ہے، کس کی روح سے؟ اپنے علم کی روح سے، مشاہدات کی روح سے، تجربات کی روح سے۔ تو اگر یہ چیزیں انسان نہ سمجھ سکتا ہوتا، یا اس کے لیے اس کو انٹلیکٹ نہ دیا ہوتا، تو یہ چیزیں بھی پھر اللہ کو نازل کرنی پڑنی تھی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اللہ نے نازل نہیں کیا، یہ تو انسان اپنے انٹلیکٹ سے ہی سمجھے گا۔ اس نے اس کے لیے کیا کیا
کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے سورسز دیے، وہ کیا؟ 5 سینسز، کہ چکھنا، سونگھنا، دیکھنا، سننا، اور کیا ہے یہ ٹچ کرنا، چھونا، یہ 5 سینسز دیے۔ اس سے انسان ڈیٹا ریسیو کرتا ہے، کوئی چیز پکڑتا ہے، وہ نرم ہوتی ہے تو برین فوراً اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی نرم چیز ہے۔ کوئی لیکوڈ ہے تو برین کو فوراً جا کے وہ اس کا ٹچ کرتے ہیں، ہمیں احساس جاتا ہے، ہماری نظر اس کے اوپر پڑتی ہے کہ یہ ٹھوس ہے یا یہ لیکوڈ ہے یا یہ کھردرا ہے، یہ کس طرح سے وہ ہماری نظریں بھی دکھا رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو ٹچ کر کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نتیجہ خود کر رہے ہیں کہ اس کی جو ساخت ہے وہ اس طرح کی ہے۔ تو یہ اس کے لیے تو اللہ نے انٹلیکٹ دیا ہوا ہے، اور باقی یہ جو 5 سینسز ہیں یہ دیے ہوئے ہیں، ان کی روح سے ہم چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں۔ تو ہمارا جتنا بھی نالج ہوتا ہے یہ پرسیپشن سے ہوتا ہے، ہم چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں اور پھر آگے کانسیپٹ بناتے ہیں، پھر یہ کنسیپچول نالج بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں اس طرح سے، اس کے لیے تو انٹلیکٹ اور یہ 5 سینسز اور برین، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ لیکن یہ جو قوانین ہیں، جو ضابطے ہیں کائنات کے اندر، جو انسان ہے، وہ انسان ان کے نفس سے متعلق کیا قوانین ہیں وہ نہیں معلوم کر سکتے۔ وہ کیوں؟ کہ اگر وہ اپنے لیے کوئی قانون بنائیں گے، یعنی علم النفس کے تحت کوئی قانون بنائیں گے، سائیکالوجی کا کوئی قانون بنائیں گے جو انسانی معاملات کو ڈیل کرتا ہے، فار ایگزامپل انسانی ایتھکس کو، اخلاقیات کو ڈیل کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے معاملہ کیسے کریں، ہم ایک دوسرے سے معاہدہ کیسے کریں، عہد و پیمان کیسے کریں، ٹھیک ہے، حکومت کیسے چلائیں، رولنگ کیسے کرنی ہے، ہم نے عوام کا سٹیٹس کیا ہے، ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یا معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے، ہمارے آپس میں رشتے کیسے ہونے چاہیے، ہم کن سے شادی کر سکتے ہیں، کن خواتین سے شادی نہیں کر سکتے، انسانی عقل اس کو نہیں معلوم کر سکتی۔ اس کے لیے جو گائیڈنس ہوتی ہے نا، جس کو قرآن ہدن بولتا ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر دیتا ہے، کیونکہ انسانی عقل معلوم نہیں کر سکتی۔ اگر انسانی عقل ان کو معلوم کرنے کی کوشش بھی کرے تو بھٹکتی رہے گی، اپنے مفاد کی چیزیں بنا لے گی وہ کوئی، لیکن ایسا کوئی ضابطہ جو یونیورسل ہو، جو یونیورسل ٹروتھ کے اوپر مبنی ہو، جو یونیورسل بینیفٹ کے اوپر مبنی ہو، جو یونیورسل ویلفیئر کے اوپر مبنی ہو، وہ نہیں بنا سکتی۔ اب یہ دیکھیں پچھلے دور کے اندر، یہ اور دور نہ جائیں، یہ جو زمانہ جاہلیت میں چلے جائیں اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، یہ رومن ایمپرر جو تھے شروع میں، یہ اپنی بہنوں سے بھی شادیاں کر لیتے تھے، اور یہ چیز آتی ہے۔ اسی طرح یہ جو منگول تھے، اس طرح کے جو لوگ تھے، وہ اپنے جو باپ کی جو اس کی بیویاں تھیں ان کو بھی اپنی ملکیت میں لے کے ان سے بھی جسمانی تعلق بنا لیتے تھے۔ تو کیوں بناتے تھے؟ انسانی عقل اپنا فائدہ سوچتی ہے۔ انسانی عقل جو ہے یہ بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری۔ انسانی نفس جب اپنے کریٹر یعنی اپنے اللہ کے قوانین کے مطابق تربیت نہیں پاتا تو عقل جو ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق اس کو سپورٹ اس کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ عقل نہ بذات خود اچھی ہے نہ بری۔ اگر آپ کوئی بینک ڈکیٹی کی کوئی بھی شخص پلان کرتا ہے تو یہ عقل اس کی پلاننگ میں اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اور اگر وہی شخص اگر کسی مظلوم کی مدد کرنے کی پلاننگ کر رہا ہو تو یہی عقل اس کی پلاننگ میں اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اس کو سارا اس کے اندر پوری حصے دار ہوتی ہے، وہ پورا پلان کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو پلاننگ کے اندر عقل استعمال ہو رہی ہوتی ہے، ہر قسم کی پلاننگ، وہ اچھی ہو یا بری۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر انسان صرف اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنے لگ جائے تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے، دنیا میں تباہی آ جائے۔ اس لیے اس نے اپنی کتاب دی ہے کہ اگر تم نے اپنی عقل کی روح سے اپنا کوئی سیاسی یعنی ریاست کا کوئی نظام بنایا یا معاشی نظام بنایا یا اپنا کوئی مذہبی نظام بنایا تو یاد رکھو پھر تم دنیا میں ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے، پھر بڑی قتل و غارت ہوگی، بڑا فساد ہوگا، بڑی خون ریزی ہوگی، بڑے لوگوں کے ساتھ اذیت ناک ان کے ساتھ وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔
المناک شدید عذاب سے دوچار ہوں گے، دردناک عذاب ملے گا تمہیں اگر تم نے ہمارے قوانین سے وائلیشن کر کے اپنی مرضی کا اپنی عقل کی روح سے کوئی نظام بنایا، کیونکہ تمہاری عقل تو تم تو اس سے صرف اپنے مطلب اور اپنے وقتی فائدے کی چیزیں حاصل کر سکتے ہو۔ انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ قرآن جو تعلیم دیتا ہے وہ پوری بنی نوع انسانی کا فائدہ سوچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ اپنا فائدہ سوچ لو، انسان سب سے پہلے اپنا فائدہ سوچتا ہے، پھر اپنے گھر والوں کا سوچتا ہے، پھر اپنی برادری کا سوچتا ہے، پھر اپنے شہر والوں کا سوچتا ہے، پھر اپنے اس سے بڑھے گا تھوڑا سا تو اپنے صوبے کا، اس سے بڑھے گا اپنے ملک کا۔ لیکن یونیورسل جو ویلفیئر ہے اس کے اوپر نہیں آتا انسان۔ وہ کیسے آتا ہے؟ اللہ کے قوانین کی روح سے، اس کی ہدن، اس کی جو ہدایت ہے، اس کی جو رہنمائی، اس کی روح سے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ فرقان ہے، یہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والا ہے۔ اب چیز سمجھ آئی کہ قرآن کریم یہاں پر وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ جو کہہ رہا ہے اس سے مراد کیا ہے، کہ اس فرقان کو فالو کرو، یہ تمہیں بتائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ محض اپنی عقل کے پیچھے لگ کے کوئی فیصلہ نہ کر لینا، وہ تو پھر تمہارے اپنے وقتی جذبات ہوں گے جو صرف وقتی فائدہ سوچیں گے، تو اس سے تو پھر معاشرے میں تباہی آ جائے گی۔ تو اس کے لیے میں نے ایک کتاب جو وہ لکھ رہا ہوں، تو اس کے میں نے 2 چیپٹر بھی کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انسانی عقل کو وحی کی ضرورت کیوں ہے، اس کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر میں کتاب لکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جب یہ مکمل ہوگی تو ہم اس کو پبلش کریں گے۔ تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ پری سوکریٹ سے لے کے، سقراط سے پہلے سے لے کے وہ جو موجودہ جو سائنس ہے یہاں تک ہم جتنے بھی پرومیننٹ فلاسفرز ہیں، تھنکرز ہیں، سائنسدان ہیں، ان سب کو ہم اس میں لے کر آئے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی کہ انسانی عقل جو ہے وہ قرآن کی ہدایت کی محتاج ہے۔ اگر وہ اس کو بے نیاز کر دیا جائے تو پھر یہ دنیا میں فساد اور انتشار پھیلا دیتی ہے۔ یہ چیز ہے، اس میں یہ چیز آئے گی۔ تو اس آیت کا اگلا حصہ ہے ان الذین، جو اسی سے جڑا ہوا ہے، ان الذین کفروا بآیات اللہ، بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا تو کیا ہے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ میں نے ابھی اس کی وضاحت کی ہے کہ شدید عذاب کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کی آیات سے کفر کرنا، جو اس کے اندر ضابطہ حیات دیا ہوا ہے اس کو نہ اپنانا، کفر کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی اس کو مذہبی ٹرم بنا کے بڑا قابل نفرت بنایا گیا، انکار ہوتا ہے۔ وہ چاہے کوئی کلمہ گو بھی کر رہا ہو، جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اگر وہ اللہ کے قوانین سے انکار کر رہا ہے، بھلے وہ منہ سے نہیں بھی کہہ رہا، عملاً انکار کر رہا ہے، یعنی عملاً اپنے مسالک یا اپنے فقہوں کے اوپر لگا ہوا ہے، اپنے مذہبی پیشواؤں یا اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر، تو یہ الذین کفروا، یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا، کفر کرنے والوں کی کیٹیگری میں آ جائے گی، یعنی انکار کرنے والوں کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ تو ان کے لیے پھر کہتا ہے کہ عذاب شدید، تو ان کے لیے شدید عذاب ہے، شدت کا عذاب ہے۔ یہ آسمان سے نہیں آتا، انسان کی غلط عمل کی وجہ سے اسی دنیا میں، اسی زمین پر آتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ کا قانون غلبہ و قوت والا۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے غلبہ اور قوت والا، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور لفظ لے کر آ رہا ہے ذو انتقام، کہ ہر عمل کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ کا قانون مکافات عمل کیا ہے؟ اللہ سے مراد اس کا قانون مکافات عمل۔ تو اس کی یہاں پر 2 ایٹریبیوٹس بتائی جا رہی ہیں کہ وہ عزیز ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بے بس ہے، نو، اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس قوت ہے، اقتدار ہے، ڈومیننٹ ہے، وہ غلبہ ہے اس کو۔ تو شدید غلبے والا وہ قانون ہے، اس کو نہ تم دھوکہ دے سکتے ہو، نہ اس کی گریپ سے، اس کی پکڑ سے تم بچ سکتے ہو۔ اسکیپ نہیں ہے اس سے کسی کو بھی، کوئی کتنا بھی کلیور ہو، سمارٹ ہو، اسکیپ نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی عزیز، اور دوسرا کیا ہے ذو انتقام۔ اب ترجمہ یہ ہوا پڑا ہے کہ اللہ انتقام لینے والا ہے،
خوب انتقام لینے والا ہے۔ جیسے ہم انتقام لیتے ہیں نا تو اللہ بھی انتقام لیتا ہے، معاذ اللہ یہ اس کے میننگ نہیں ہے۔ انتقام ایکچولی یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک جانوروں کا ایک ریوڑ جا رہا ہے تو گدڑیا پیچھے ہوتا ہے جو اس کو چرا رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو یا مویشیوں کو ایک سٹریم لائن میں رکھنے کے لیے، اکٹھا رکھنے کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے، وہ اس سے ان کو مارتا نہیں ہے، ذرا ان کو ڈراتا ہے، ایسے اس کو آواز نکال کے یا تو وہ اس لاٹھی سے ان کو ڈراتا ہے تاکہ وہ ادھر ادھر بکھر نہ جائیں، اکٹھے رہیں۔ تو وہ ریوڑ جو ہے ظاہر ہے جب بکھر جائے گا تو وہ تو پھر ریوڑ ہی نہیں۔ تو انسان جو ہے، انسانیت کو ایک پیج پر رکھنا اپنے قوانین اور اپنی رہنمائی کی روح سے، تو یہ انتقام ہوتا ہے۔ عربی میں یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے قوانین کی روح سے وہ جو لاٹھی ہے نا گدڑیا کے ہاتھ میں، وہ جس سے وہ ڈراتا ہے، وہ ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، ان کو اکٹھا رکھتا ہے، تو وہ جو لاٹھی ہے وہ یہاں سمجھ لیں یہ انتقام ہے۔ یہ عربی اس طرح سے اگر آپ سمجھیں گے، یہ قرآن کریم کی نزول قرآن کی دور کی عربی، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، اور یہ ترجمے ہوئے پڑیں گے اللہ انتقام لینے والا، معاذ اللہ۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے انتقام لینے کی، وہ تو اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے، اس کا کو آپ نقصان کر لیں گے کہ وہ آپ سے انتقام لے گا؟ بالکل غلط بات ہے یہ۔ تو انتقام، یہ ذوانتقام، انتقام والا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے جتنے بھی اس کے ضابطے ہیں، قوانین ہیں، اور ان کی روح، ان کی خلاف ورزی سے جو تباہی آتی ہے، وہ تباہی کی وارننگ دے کے تمہیں سمجھا کر تمہیں ایک پیج پر رکھتا ہے، انسانیت کے پیج کے اوپر۔ اب کہتے ہیں نا ایک پیج پر ہونا چاہیے ہمیں، تو وہ انسانیت کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر رکھتا ہے، ایک جگہ، تاکہ انسانیت اکٹھی رہے، انسانیت بکھرے نہیں، انسانیت میں انتشار پیدا نہ ہو، انسانیت میں فساد پیدا نہ ہو، وہ ڈس انٹیگریٹڈ نہ ہو جائے، وہ انٹیگریٹڈ رہے، متحد رہے۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جی ذوانتقام، جس کو ہم نے بنایا اللہ انتقام لینے والا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، آپ قرآن کریم کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو ایک خاص قسم کا آپ کے اندر ایک تو سکون بھی آئے گا، پلس یہ زبان اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو سمجھنے سے آپ کو ایک تسکین بھی ملے گی، ایک جیسے وہ ہوتی ہے ہر چیز کی ایک تسکین ہوتی ہے، سیٹسفیکشن ہوتی ہے، وہ بھی ملے گی آپ کو۔ اتنا لطف ہے اس زبان کے اندر بھی، اگر یہ زبان اس کی ایٹیمالوجی کی روح سے، جو نزول قرآن کی دور کی لیکسیکون، اگر اس کی روح سے سمجھا جائے تو اس کی زبان میں بھی ایک چاشنی ہے۔ اللہ کے الفاظ کا جو انتخاب ہے بڑا ہی عظیم۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، غور و فکر بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو پھر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ ثم تتفکروا، بڑا ہی سنہری اصول۔ شکریہ۔